اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی بندش چونکہ آج کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، آج کے دور کا یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس پر کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ پہلے دشمن ہوتے تھے یا پستول سے یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کو قتل کر دیتے تھے، اب قتل نہیں کرتے، وہ ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عمر بھر آپ کو پریشان کر لیتے ہیں، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ سے خاندانی طور پر بھی اور اپنے ذاتی طور پر بھی مکمل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں معزز سامعین، ہم اگر سچے دل سے اپنے رب کا دامن تام لیں، اپنے کلام اللہ کو تام لیں، تو کوئی بھی دشمن، کوئی بھی منافق حاسد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج جو عمل میں بتانے والا ہوں، اس سے نہ صرف آپ کی بندش ٹوٹے گی، آئندہ آپ بندش سے محفوظ بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو دولت کمانے کے لیے بڑے بڑے وظائف پڑھتے، لمبے لمبے وظائف، اور جو لوگ بار بار جنات یا جادو کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آج کا یہ عمل ایک خاص تحفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، سورہ قریش ہم اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو طریقہ اصل میں تاثیر رکھنے والا ہے۔ اب ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بڑے بڑے وظائف نہیں پڑھ سکتا، بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتا، تو آپ کو میں ایک مختصر سا عمل دیتا ہوں۔ صبح و شام 5 وقت کی نمازوں کے بعد آپ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے سورہ قریش پڑھا کریں، 13 بار، ہر نماز کے بعد 13 بار۔ آپ دیکھیں کم وقت میں اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا عطا کر دے گا، آپ کی جولی کم پڑ جائے گی، آپ کی تمام بندشیں دور ہو جائیں گی، اور آپ جنات جادو سے کامل حفاظت میں رہیں گے۔ ایک بات، اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی مجھ پہ جو بندش ہے جادو کی وجہ سے ہیں، جنات کی وجہ سے ہیں، نظر بد کی وجہ سے ہیں، اور اس کا میں متعدد بار علاج بھی کروا چکا ہوں لیکن افاقہ ہی نہیں ہو رہا، اگر شفا مل بھی جاتی ہیں لیکن پھر وہ وار کر دیتے ہیں، پھر سارا کچھ بند کر دیتے ہیں، تو آج میں سورہ قریش کے 3 عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ تینوں بھی آپ نے کرنے ہیں، ایک بھی نہیں چھوڑنا، تینوں آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ ان 3 عملوں کو کر لیں گے تو ساری دنیا کی جادوگر مل کر، تعویذگر، عاملین مل کر آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب سب سے پہلا عمل سن لیں، یہ تینوں عمل تسلسل سے آپ نے کرنا ہے، ایک بھی جوڑنا نہیں ہے، اور ان 3 عملوں کی برکت سے 3 دن میں آپ انشاءاللہ اپنی بندش کا مکمل علاج کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنا پیارا کلام ہے، یہ اتنی پیاری صورت ہے، اور بندش اور دشمنوں کے لیے تو یہ ایسے سمجھے کہ ضرب کامل ہیں، یہ دشمنوں کے لیے ضرب کامل ہے۔ معزز سامعین، جو اس کا پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 بوتل عرق گلاب لینی ہے، بڑی بوتل آپ نے عرق گلاب کی 3 بوتلیں لینی ہیں،
ہر عرق گلاب کی بوتل پر آپ نے 101 بار بندش کی توڑ کی نیت سے سورہ قریش پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی۔ یہ تینوں بوتل آپ ایک وقت میں بھی دم کر سکتے ہیں، آپ 3 اوقات میں بھی دم کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اب جب آپ یہ دم کر لیں، اس کو محفوظ رکھ لیں۔ اب سب سے بہتر طریقہ، دوسرا طریقہ جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بیری کے 7 پتے لینے ہیں، بیری کے تازہ 7 پتے لینے ہیں، سوکھے نہیں، تازہ پتے لینے ہیں۔ ہر پتے پر آپ نے 21 بار سورہ قریش، 21 بار معوذتین، قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کرنا ہے 7 ہی پتوں پر۔ اب اس میں بھی آپ ایک وقت میں بھی دم کر سکتے ہیں، آپ 3 اوقات میں بھی دم کر سکتے ہیں۔ یہ پتے جب دم ہو جائے تو آپ نے اس کو پتھر سے کوٹ کر اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں تاکہ یہ مکس ہو جائے، مکمل اس کو کوٹ لیں۔ اب کسی بڑے بوتل میں پانی ڈال کر، جس میں کم از کم 5 لیٹر پانی آتا ہو، ایسے ٹب ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کولر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں 5 لیٹر پانی ڈال دیں۔ یہ جس میں آپ نے پتے کوٹ لیے ہیں اس میں تھوڑا پانی ڈالا ہے، یہ بھی اس میں ڈال دیں، وہ کولر کے پانی میں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ بھی آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا۔ 2 چیزیں آپ کے پاس ہو گئی، ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں آپ کے پاس ہو گئی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو بندش کے مریض ہیں نا، تو وہ تو خود اپنے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عامل کرنا چاہے تو یہاں پر پانی آپ جتنا زیادہ لے سکتے ہیں۔ ایک مریض کے لیے 3 عرق گلاب کی بوتلیں ہوں گی، آپ 200 بوتلیں رکھ لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے بڑے تعویذات دینے سے بہتر یہ والا عمل ہے۔ یہ آپ دیں گے، آپ کا مریض 100% آپ سے مطمئن ہوگا، انشاءاللہ اس کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ 2 چیزیں تو آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ اب نمبر 3 چیز وہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور آپ کہاں سے وہ خریدیں گے تو وہ بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اسکرین پر دیکھیں، آپ نے سندور لینا ہے 200 روپے کا۔ اگر آپ صرف اپنے لیے عمل کر رہے ہیں، عاملین 400 کا بھی لے سکتے ہیں، 600 کا بھی لے سکتے ہیں، آپ نے دونوں تیار کرنی ہے۔ سندور آپ نے 200 روپے کا لینا ہے، ہلدی آپ نے پیسی ہوئی، ایک ثابت ہوتی ہے ایک پیسی ہوئی، اس ہلدی کا پاؤڈر آپ نے لینا ہے، وہ آپ نے 1 چٹانک لینا ہے۔ چرائتا آپ نے 100 روپے کا لینا ہے، ہرمل بھی آپ نے 100 روپے کا لینا ہے، گوگل بھی آپ نے 100 روپے کا لینا ہے، لوبان آپ نے 150 روپے کا لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ مکسر سے یا کسی بھی چیز سے کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ ہلدی اور سندور چونکہ ویسی پاؤڈر ہوتا ہے، باقی چیزوں کا بھی آپ پاؤڈر بنا لیں۔ اب جب یہ آپ کے پاس پاؤڈر بن جائے، اس کو مکس کر لیں۔ اس پر 3 دن تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے، 3 دن تک آپ نے پڑھائی کرنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ پہلے دن اس پر آپ نے 313 بار سورہ قریش پڑھنا ہے، یہ آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آپ نے اس پر 213 بار سورہ قریش پڑھنا ہے، تیسرے دن آپ نے اس پہ 113 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرنا ہے۔ یہ 3 دن آپ نے دم کرنا ہے، اور تینوں دن آپ دم کرنے کے بعد اس کو ڈانپ کے رکھیں گے، آپ کھلا ہوا اس کو نہیں رکھیں گے، ڈانپ کے رکھیں گے۔ ایک بات، یہ دم کرتے وقت آپ اپنا حصار ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ پر جنات کا اثر ہو، آپ کے پیچھے جادوگر بیٹھا ہو،
تو جب آپ یہ کریں گے تو وہ آپ کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اگر آپ حجاب بھی کر لیں گے وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا. حصار کیا ہے؟ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار 4 آخری کل پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیلیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا مضبوط ترین حصار کیا. اب اگر آپ حجاب بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جادوگر جنات مجھے نہ دیکھیں، تو آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ إِلَى الْآخِرِ یہ بھی 21 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر دینا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کلام پاک کی برکت سے اپنا حجاب کیا، کوئی بھی جن انس مجھے نہ دیکھ سکے. یہ آپ کا حجاب اور حصار ہو گیا. اب 3 دن یہ پڑھائی کر کے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کے 3 پرہیز آپ سن لیں. یہ سارا کچھ دم کرنے کے بعد آپ بڑا گوشت اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ کی بندش ٹوٹ نہ جائے. آپ قبرستان نہیں جائیں گے، آپ مردے کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے. صرف ان دنوں میں جن دنوں میں آپ اپنا علاج کر رہے ہیں. جو عاملین ہیں وہ اگر یہ عمل دوسروں کو دیں تو کوشش کریں کہ ان سے بھی یہی پرہیز کروائیں. ٹھیک ہے؟ اب اس میں میں نہیں جانا چاہتا کہ مردے کے گھر میں آپ نے کیوں نہیں جانا، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ عرق گلاب آپ نے دن میں 2 وقت استعمال کرنے ہیں. ایک فجر کے فوراً بعد 1 کپ پانی آپ نے لینا ہے، اس میں 2 چمچ آپ نے عرق گلاب ڈال دینا ہے، پی لینا ہے. اسی طرح رات کو آپ نے سوتے وقت بھی یہ عمل کرنا ہے. ایک بات، جو آپ نے پانی دم کیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے پانی دم کیا تھا اس کو آپ دن بھر پیتے رہیں گے، دن بھر پیتے رہیں گے. اسی طرح آپ نے تیسری چیز دونی بنائی ہے، جو پاؤڈر آپ نے ان چیزوں کا سندور کا وغیرہ وغیرہ جو آپ نے پاؤڈر بنایا ہے، اس کو 2 وقت آپ نے استعمال کرنا. ایک فجر کے بعد آپ نے تھوڑے سے انگار بنا کے، کوئلے سے انگار بنا کے اس پر ڈال دینا ہے اور اپنی قمیض اس پہ ایسے پکڑنی ہے کہ اس کا سارا دھواں جو ہے وہ آپ کو لگے. ایک بات، اسی طرح مغرب کی اذان ہو جائے، سورج ڈل جائے تو اس کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا عمل ہوا. اسی کی برکت سے 3 دن کے اندر اندر جتنی بھی سخت بندش ہے وہ دفع ہو جائے گی. اگر بندش آپ کے کاروبار پہ ہے تو اس پانی کا جو آپ نے دم کیا ہے چھڑکاؤ آپ اپنی جگہ، کاروباری جگہ پہ بھی کریں گے، دیواروں پر. اس کی دونی ایک وقت آپ اپنے کاروباری جگہ پر بھی دیں گے. جو عرق گلاب ہیں وہ روزانہ 1 وقت آپ تھوڑا سا اپنے جو آپ کے کاروبار کا مین دروازہ ہے اس پہ آپ چھڑکاؤ کریں گے، صرف 1 وقت. تو انشاءاللہ آپ کی کاروباری بندش، رشتوں کی بندش، پڑھائی کی بندش، وظائف کی بندش، جتنی بھی سخت بندشیں ہیں، جتنی بھی ایسے سمجھے کہ لا علاج بندشیں ہیں، اس کا علاج آپ لاکھوں عاملین سے کروا چکے ہیں. یہ ایک عمل اللہ کا نام لے کر آپ شروع کریں، پھر دیکھیں. اچھا ایک بات، ہر عمل کا صدقہ دیا کریں. انسان کمزور ہیں، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وظیفہ، ہمارا عمل وہ ناکارہ بن جاتا ہے. تو عمل سے پہلے آپ صدقہ کریں. بہتر یہی ہے کہ آپ ایک گھر کو 3 دن کا کھانا پینا وغیرہ دے دیں، آٹا، چینی، نمک وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں کر سکتی 3 مرغیاں لے لیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے یا کسی اور کے ہاتھوں سے ذبح کر کے یہ کہیں کہ یہ میرے اس عمل کا صدقہ ہے، یا اللہ اس میں مجھے کامیابی عطا فرما.
اگر آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم ایک مرغی یا اس کے پیسے کسی غریب بیوہ کو دے دیں، تب آپ عمل کریں، پھر انشاءاللہ عمل کا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل کرتے وقت اپنے پاس اچھی خوشبو والی اگربتیاں ضرور رکھیں تاکہ آپ کا عمل ضائع نہ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اتنا پیارا پاورفل عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے آپ خود اس کی تعریف کریں گے۔ اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، زیادہ تعداد میں تیار کر کے آپ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ عامل ہیں لوگوں کو دے، آپ پیسے بھی اس سے کمائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ صبح و شام اور رات کو سوتے وقت کا حساب نہیں کریں گے پھر بھی آپ پہ بندش لگے گا۔ تو اس لیے اگر آپ جادو جنات بندش سے بچنا چاہتے ہیں، صبح و شام رات کو سوتے وقت اپنا حساب ضرور کریں۔ کیوں؟ صبح جب انسان حساب کرتا ہے تو مغرب تک کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ضرور ہو جاتا ہے۔ جب آپ مغرب کے وقت کرتے ہیں تو آپ محفوظ رہ جاتے ہیں، پھر سونے تک کچھ نہ کچھ ایسی بات نکل جاتی ہیں جس سے حساب ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جب آپ رات کو سوتے وقت اپنا حساب کرتے ہیں تو پوری رات اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنے تمام گھر کے افراد سے بھی حساب کروائیں، خود بھی حساب کریں، اور جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو عمل پسند آئے ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔